بسم اللہ الرحمن الرحیم سامع اسمعین جرما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے مہربان حقیقت قلوب اللہ احد وہ نگہبان کر جانے اللہ الصمد لم یلد یلد ولم یولد بہر لا دستگیر ولم یکن حافظ قاسم له کفوا احد اللہ اکبر محترم سامعین محترمین مکرمین مرد و خواتین امت بہترین السلام علیکم ورحمۃ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ اس کی ایک آیت کا حصہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کی عنایت سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، خالق کائنات اللہ الغیوب سے کہ پروردگار عالم مجھے توفیق عطا فرمائے صحیح صحیح اور فصیح فصیح حق حق اور سچ سچ بیان کر سکنے کی، اس کے بعد مجھے بھی آپ کو بھی صدق کے دل کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔
گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بات کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حبیبی کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ سفر میں آپ نے ایک عظیم سفر کیا جس کو ہجرت کے نام سے بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اتفاقی بات یہ ہے، میں نے یہ تاریخ دیکھی ہے، قمری لحاظ سے بھی یہ مہینہ سفر کا اور دوسرا شمسی لحاظ سے یہ ستمبر مہینہ جا رہا ہے۔ آپ تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو یہی ستمبر کا مہینہ آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ستمبر کا مہینہ اور سفر، یہ نسبتیں اور قسمتیں کبھی کبھی اکٹھے ہوتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر محاصرہ ہوا ہے اور یہاں سے آپ ہجرت کا عزم کر رہے ہیں، یہاں تک میں نے بات کی تھی۔ اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے آپ سمجھیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہجرت کا آرڈر دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو صبح بھی پیغام سنایا، شام بھی سنایا، دن بھی سنایا، لیکن وہ ماننے والے، حج کا موسم آیا تو حج کے موسم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا اپنے اپنے خیموں میں سوئی ہوئی ہے، پوری دنیا سے باشندے آئے ہوئے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں، رات کے اس اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیموں میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں چل کر آپ نے دعوت دی اور ان لوگوں کو کہا، خیمے میں داخل ہوئے تو مدینے کے 6 انصاری تھے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے سبحان اللہ، ہماری جھوپڑی میں چاند چڑھ آیا ہے۔ دیکھتے ہی رہ گئے، آپ کیسے آئے ہیں جی بتائیے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں تمہیں بھی یہ دعوت دینے آیا ہوں، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے دوسری بات کی، سرکار دو عالم نے جب دعوت دی، فرمایا اے محمد، تو اگر نبی ہے تو ہم تیری تائید کرتے ہیں، تو اگر اللہ کا رسول ہے تو ہم تیری رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھا، تیرے ہاتھ پر ہم اپنی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 6 آدمی مسلمان ہوئے مدینہ کے۔ سرکار دو عالم اس دن بڑے خوشی خوشی واپس پڑھتے، اللہ کہ چلو کچھ تو کام بنا۔ پھر فرمایا جاؤ تم چلے جاؤ، اگلے سال پھر یہ کریں گے۔ تو یہ جو 6 تھے ان میں سے سب سے پہلے جس نے ہاتھ بڑھایا وہ حضرت سعد بن زرارہ تھا، اس نے، باقیوں نے بھی سعد نے قبول کر لیا۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا جاؤ بھائی، اگلے سال پھر اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ مخفی طریقے سے سر عام نہیں کہ مکہ والوں کو، قریشیوں کو پتہ چلا، وہ آپ کو بھی جینا حرام کر دیں گے، مکہ میں آنے بھی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قافلہ گیا واپس۔ اگلے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی، بیت عقبہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں، اور پھر وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو 12 آدمی اور مسلمان ہو گئے، 12 اور مسلمان ہو گئے۔ سرکار دو عالم بڑے خوش ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو بھی بعد میں بھیج دیا، بھائی تو جا وہاں چل کر ان کو قرآن سنا، توحید سنا۔ آیا جب تیسرا سال
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ پہلے 6 پھر 12 اب آئے تو 72 آدمی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ اب 72 آدمی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اب انہوں نے دعوت میں دی آپ ہمارے پاس تشریف لائے سرکار دو عالم نے فرمایا آؤں گا اللہ کے حکم اور اذن سے لیکن یہ کہ میں جب آیا میری مخالفت بڑی ہے آپ میرا دفاع کریں گے انہوں نے کہا ہم اپنی جانیں آپ پر بار دیں گے آپ پاس تشریف تو لائیے اللہ تو یہ مدینے کی خواہش مدینے والوں کی خواہش تھی اور میرے رب نے اس سفر کے مہینے میں پوری کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور فرمایا میرا پیغمبر یہ جو باہر کھڑے ہیں تلواریں جن کے ہاتھ میں ہیں مولا کیا کروں یہ سارے کے سارے باہر کھڑے ہیں وہ دیکھ لے تو پھر فرمایا میرے پیغمبر وہ آنکھیں پھاڑ کر تجھے دیکھتے بھی رہیں گے اور میرا محمد تو چپ کر کے بھی نہیں بلکہ آواز نکال کر قرآن پڑھتا جا اور نکلتا چل جا چلتا چل جا اللہ مولا کیا کروں کیسے قرآن پڑھ فرمایا جا میرا پیغمبر یہ لے مٹی اور ان کے سروں کے اوپر ڈال دے سروں کے اوپر ہاں کیسے فرمایا پڑھ قرآن مجید وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سرکار دو عالم نے پھینکی تو چاروں طرف جو کھڑے تھے سب کے سر میں بھی آگے اٹھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے سبحان اللہ کیا ہی مقدر ہے حضرت ابو بکر صدیق کے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو آئے تو پہلے سرکار دو عالم کا انتظار کر رہے تھے کیوں ایک دن پہلے سرکار دو عالم نے فرمایا ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے اللہ کے رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے تو پھر آپ ساتھ کس کو لے جائیں گے ابو بکر اللہ نے ساتھ ہجرت کا حکم بھی دیا ہے اور تجھے ساتھ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے اللہ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق تیار ہیں آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب پورا گھرانہ میرے نبی کی خدمت میں لگا دیا آئے جس وقت ابو بکر یہاں کوئی اوپرا آدمی ہے تو اسے باہر کر فرمایا اللہ کے رسول یہاں سارے میرے اپنے ہیں کوئی بگانا نہیں مطلب کیا کہ اس گھر کے اندر جتنے بھی ہیں سارے میرے نبی کے دیوانے ہیں پروانے ہیں اللہ اکبر آپ بے فکر ہو جائیے اللہ اور پھر سرکار دو عالم آپ وہاں چند لمحے رکتے ہیں حضرت رمال حضرت امی عائشہ کی والدہ نے کھانا تیار کیا اور حضرت اسماء نے اس کھانے کو پیک کیا اپنا جو کمر بند تھا دیکھا ادھر ادھر کوئی اور چیز نہیں تھی اس کمر بند کے اس دوپٹے کو پھاڑا اور پھاڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کر کے اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما دیا حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیگم کو کہہ رہے ہیں آپ نے کھانا پکانا ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اپنے تو نے یہ مکہ والوں کی جاسوسی کرنی ہے ریکی کرنی ہے اور بیٹی اسماء سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹی تیری ماں کھانا پکائے گی تو یہ کھانا لے کر فلاں جگہ پر غار پر آنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ خود ساتھ چل پڑتے ہیں غلام سے کہا تو سارا دن بکریاں چگائے گا رات اندھیرے کے وقت تو بکریاں وہاں غار کے منہ میں لے آنا تاکہ تازہ میرا پیغمبر بکریوں کا دودھ پی سکے پورا گھرانہ میرے نبی کی خدمت میں وقف کر دیا خود ساتھ چل پڑتے اللہ آگے چلیے جی اب محبت کے تذکرے یہاں ہوں گے اللہ جتنی محبت یہاں ملتی ہے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سرکار دو عالم جا رہے ہیں
حضرت ابو بکر صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں. ابو بکر میرے یار تجھے کیا ہوا؟ یہ آگے پیچھے دار چپیر گھومن گھیر کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول اس لیے ہوتا ہوں تاکہ دائیں طرف سے دشمن آئے تو پہلے ابو بکر اس کے اوپر حملہ کرے، ابو بکر آپ کا دفاع کرے. اگر بائیں طرف سے آئے تو ابو بکر اس کا مقابلہ کرے، آگے سے آئے تو ابو بکر اس کا مقابلہ کرے، پیچھے سے آئے تو ابو بکر اس کا مقابلہ کرے. اس لیے میں چاروں طرف سے نظر رکھی رکھا ہوں. کوئی دشمن جب آئے تو پہلے ابو بکر کے جسم سے ہو کر آئے اور پھر آپ کی طرف وہ نظر اٹھائے. میرے ہوتے ہوئے آپ کو اور اللہ کے رسول کو یا آپ کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے. اللہ ابو بکر جب یہ منظر دیکھا، سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ. سرکار دو عالم نے چند لمحے آگے گئے، فرمایا ابو بکر چھوڑ، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ اور یار تیرا یار تو میرا یار جو ہے، آج ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں دونوں. اللہ اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہیں. آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. کیا یہ منظر ہے؟ محمد اور محمد کا غلام ابو بکر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ چلتے جا رہے ہیں، ٹہلتے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب پاؤں کی طرف نظر کی تو دیکھا پاؤں سرخ ہونے والے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً پاؤں رک جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے قدم رک جاتے ہیں. ابو بکر رک گیا، جی اللہ کے رسول میں رک بھی گیا جھک بھی گیا، رک بھی. اور یا رسول اللہ آپ میرے ہوتے ہوئے آپ کے یہ پاؤں سرخ ہوں تو ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا. ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا. پھر ابو بکر اب کیا کیا جائے؟ سواری تو ہے نہیں. سبحان اللہ، سواری تو ہے نہیں، نہ تیرے پاس نہ میرے پاس، کیا کریں یار؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، میرے مائی باپ آپ پر قربان ہو جائے. آج اگر سواری موجود نہیں تو ابو بکر خود نبوت کی سواری بن جائے گا. اللہ اکبر. آپ تشریف لائیے میرے کندھوں کے اوپر. اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے کندھوں پر تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھ کتنا حسین منظر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ابو بکر صدیق کے سینے پر موجود ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت ابو بکر صدیق کی اس طرف پیشانی کو پکڑا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق جھکڑا ہوا ہے نبوت کے ہاتھوں اور پاؤں سے، اور پھر لے کر جاتے ہیں وہاں. آج بھی اس جدید دور میں جو حاجی ہے حج کر کے آئے ہیں وہ بتا جائے تو دیکھیں اس دفعہ اس طرح سال اوپر ہو جاتا ہے، اتنی بلندی اور اونچائی ہے. اور وہاں جاؤ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سرکار دو عالم کو اٹھا کر وہاں غار تک لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. غار تک لے جاتے ہیں. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کیا سوچا اب بار ٹھہر گئے، میں ایک منٹ غار کی صفائی کر دوں. غار کی صفائی کرتے ہیں. جتنے سوراخ تھے ان کو بند کر رہے ہیں. بند کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں اور کہیں جانے کا وقت بھی نہیں. کیا کروں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی چادر کندھے کے اوپر تھی اتارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور نبوت کی حفاظت کے لیے ان سوراخوں کے اندر وہ چادر ڈال دیتے ہیں. ایک سوراخ بچ گیا، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی اور اپنی گود کو سیدھا کرتے ہیں. یا رسول اللہ میرے بھائی باپ قربان ہو جائے، آپ اندر تشریف لائیے. اللہ اللہ اکبر. یہ پیچھے مکہ والے سارے دن کھڑے ہیں، کوئی ہے کوئی نہیں. بھائی کہاں گئے ہیں؟ دیکھا تو وہاں علی موجود ہیں، ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں گئے؟ چلے گئے. کہاں؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں میرے اللہ نے ان کو حکم دیا. اللہ اکبر. حضرت علی کے اوپر بھی انہوں نے تشدد کیا، لیکن علی نے پیغمبر کے راز فاش نہ کیا.
اور پھر دشمن کا گمان دیکھیں کہ نبی اگر اس وقت جا سکتا ہے تو صداقت کے پاس ابو بکر کے گھر ہی جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ آتا ہے ابو جہل اپنی ٹیم لے کر سیدھا حضرت سیدنا ابو بکر کے گھر دروازے کے اوپر تقدیر دروازہ توڑنے لگا۔ حضرت سیدنا اسماء بنت ابو بکر وہ نکلی، کیا ہے؟ کہاں گئے تیرے ابو اور محمد؟ نہیں بتلاؤں گی، بچی تھی، اس نے کہا بتلا مجھے، نہیں بتلاؤں گی۔ مکہ یہ عربی لوگ تھے، بچیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ بغیرتی سمجھتے تھے، لیکن اس ابو جہل نے اپنی اس روایت کو بھی توڑ کر رکھ دیا، یہ حد بھی اس نے کراس کر لی۔ بچی جب ضد کر رہی ہے تو اس نے کہا بتلا مجھے، نہیں بتلاؤں گی۔ اب اس ظالم درندے نے حضرت اسماء کو تھپڑ مارا زوردار۔ حضرت اسماء دروازے پر کھڑے تھے، ایک سے دوسری چوکٹ پر جا کر ٹکراتی اور ٹکرا کر نیچے پتھر پڑا ہوا تھا، اوے بیٹے چھڑ دے بیٹا، وہاں جا کر گر جاتی ہے۔ اللہ، اور حضرت اسماء کے کان سے بالی بھی اکھڑ جاتی ہے، کان سرخ ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے کان بھی۔ اور حضرت اسماء نے تاریخی جملہ کہا ہے لعین، تو میرے جسم کے ٹکڑے تو کر سکتا ہے لیکن میری زبان سے میرے باپ اور میرے محمد کا پتہ نہیں پوچھ سکتا، نہیں بتلاؤں گی۔ اس کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا شام کا یہ بچی ہے، اس کے اوپر کیوں تو واپس چلتے ہیں۔ اب واپس آئے تو فوجی ساتھ لیا، یہ نکل دیکھو یہاں سے نکلے ہیں، فوجی ساتھ ہے۔ آج تو یہ وقت رہا نہیں، ایک وقت تھا جنگل چوری ہو جاتے یا کوئی چوری ہو جاتی، چلو یہ فوجی پکڑو، اور وہ فوجی ساتھ لے جاتے۔ اب یہ فوجی مکہ والوں نے پکڑا ہے، کنہوں نے؟ قریشیوں نے۔ یہ دیکھو ابو بکر کے گھر سے یہ کھلے نکلے ہیں، یہ دو آدمی ہیں، یہ محمد کا گھوڑا، یہ ابو بکر کا گھوڑا، یہ محمد کے قدم، یہ ابو بکر کے قدم، ہاں یہ دونوں چلتے آ رہے ہیں، دونوں چلتے آ رہے ہیں۔ توجہ کرنا، اچانک چلتے 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 دو آدمیوں کے قدم ختم ہو جاتے ہیں اور ایک آدمی کے قدم کے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی کہاں گیا؟ اسے زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، وہ نظر نہیں آ رہا، اس کے قدم نظر نہیں آئے، وہ کہاں گیا؟ آواز آئی، او جھلیا، اگر تو نے نبوت کو ملنا ہے، نبوت کی طرف جانا ہے، نبی کو تلاش کرنا ہے، تو اب صدیق کے قدموں پر چل، تجھے نبی مل جائے گا۔ کس کے قدموں پر چل؟ نیت درست کر کے چل، تجھے نبی ملے گا۔ اگر تیری نیت کے اندر فتور ہوگا تو پھر وہاں چل کر بھی واپس لوٹے گا، تجھے نبی دکھائی بھی نہیں دے گا، تجھے نبی دکھائی بھی۔ ہاں اب یہ آتے ہیں اسی، اب وہ جو قرآن اس کو تو لے کر چلو یار، چلو 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 چلتے ہیں، چلتے چلتے اللہ اپنے اللہ کی قدرت پہ قربان جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کا دفاع کیسے کرتا ہے۔ کوئی اتنی بڑی کمانڈو فورس وہ بھی نہیں بلائی، او مکڑی کو حکم دیا جا تو وہاں چل کر جالا بن گئے، مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈے لگا دیے، اپنے پیغمبر کا دفاع اللہ نے اس طرح کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں۔ ابرا بادشاہ، اس کو میرے اللہ نے نست و نابود کیا، کون سی فوج بھیجی؟ چھوٹے چھوٹے ابابیل، چنے کے دانے کے برابر ان کے منہ پنجے میں وہ پتھر تھے، اور ہاتھی سوار سمیت وہ چیر کر وہ ٹکڑے کر دیتے، کاس بن معقول جس طرح خوشی ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مکہ والے بھی وہاں پہنچے، فوجی نے کہا بھی یہ آپ کا کھلا یہاں تک آتا ہے، اس بار آگے نہیں جاتا۔ اب حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق گود میں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہیں، اور باہر یہ سارے قریشی مکہ والے یہ پہنچ چکے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گھبرائے، گھبراہٹ کس بات کی کہ اللہ کے رسول وہ اگر دشمن نیوا ہوتا ہے اس نے تو ہمیں دیکھ لے گا، کیا کریں گے ہم تو پکڑے گئے۔ اور ڈر اور غم کس چیز کا تھا؟ اپنے محبوب محمد کا غم تھا، اپنی بھی پرواہ نہیں تھی، اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی پرواہ کیوں نہیں تھی؟ جب وہاں تشریف لے گئے غار میں تشریف لے گئے، سرکار دو عالم نے گود میں سر رکھا اور آرام فرما رہے ہیں سرکار دو عالم، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تنہا یہ رخسار نبوت کے نظارے لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سانپ آیا جو ایڑی رکھی ہوئی تھی سراغ کے اوپر، اس نے ڈسا قربان جاؤ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، بندے کی فطرت ہے، بندہ جب بیٹھا ہو اپنے خیال میں تو بندے کے جسم کے ساتھ کوئی چیز مس کرے تو بندہ ذرا تڑپتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اتنے آگے جا چکے تھے کہ سانپ نے ڈسا، پوری پیچھے کرنے کے بجائے اور زیادہ آگے دبا رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اپنے جسم کو حرکت نہیں کرتے، دیتے اس لیے کہ میرے محبوب محمد کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ درد کی وجہ سے، شدت درد کی وجہ سے اپنے جسم پر جبر نہیں ہونے دیا، حرکت نہیں دی، لیکن درد کی وجہ سے جس وقت وہ آنسو باہر نکلے تو سیدھا رخسار نبوت پر گرے۔ اللہ ابو بکر۔ تو سرکار دو عالم نے آنکھ کھولی، فرمایا ما یبکی کا، او میرے ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سرکار دو عالم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دشمن تیرے پاؤں میں ہے، یار تیری گود میں ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ موت تیرے قدموں کے نیچے ہے اور زندگی تیری گود میں ہے۔ اب دیکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر کر اپنی ایڑی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، یہ وہ لعاب دہن جو خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی دکھتی آنکھ پر رکھا۔ علی فرماتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم میری آنکھیں دکھی ہوئی تھی، آیا تھا دو آدمیوں کے سارے، چل نہیں سکتا تھا، لیکن میرے محبوب محمد کے لعاب کے اندر اتنی شفا تھی، اتنی نورانیت تھی، میرے آقا نے جو ہی لعاب اوپر آنکھیں پھیرا، کعبہ کے رب کی قسم کہ میری دونوں آنکھیں اتنی تیز ہو گئی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج سے پہلے کبھی آنکھیں خراب بھی نہیں ہوئی۔ آج ابو بکر کی یہ ایڑی پر یہ لعاب لگ رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق جی کے جسم کے اوپر کب کبھی تاری ہے۔ کیا ہوا تجھے؟ اللہ کے رسول باہر یہ آگئے دشمن، اگر وہ دشمن تھوڑا نیوا ہوتا ہے تو وہ تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اچھا، اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے حبیب جی، اللہ فرمایا ابو بکر کو کہہ دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر، اے میرے محمد کے غلام، تو گھبرا نہیں، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو اور محمد اکیلا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، میں اللہ تیرے تمہارے ساتھ ہوں۔
اللہ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ہجرت فرمائی اور بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے تو پیچھے سے فرعون آ گیا. فرعون جو ہی آیا تو بنی اسرائیلی کیا کہنے لگے, اے موسیٰ ہم تو مارے گئے, آگے دریا کی موجی ہے, پیچھے فرعون کی فوجی ہے, ہم تو پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا